السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد عربی متن کا اردو ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب النکاح کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ کتاب النکاح میں باب اول کے متعلق گفتگو کی جا چکی ہے۔ باب ثانی میں 3 ارکان ہے۔ 3 ارکان میں سے پہلے رکن کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری۔ پہلے رکن میں 4 مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے پہلے مسئلے کو ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرے مسئلے کو ذکر کریں گے کہ اس نکاح کے انعقاد میں کس کی رضا معتبر ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں متن کی طرف۔ الموضع الثانی واما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد فإنه يوجد في الشرع على ضربين۔ دوسرا موضوع ہے عقد نکاح کی درستگی کے لیے کس کی رضامندی معتبر ہوگی۔ شریعت میں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ضربین کا معنی ہے 2 قسمیں۔ شریعت میں اس کی 2 قسمیں ہیں رضامندی کے متعلق۔ احدہما، پہلی قسم کے متعلق یہاں سے بات کر رہے ہیں۔ یعتبر فیہ رضا المتناکحین انفسہما، اعنی الزوج والزوجۃ، اما مع الولی و اما دونہ، علی مذہب من لا یشترط الولی فی رضا المرأة المالکۃ امر نفسہا۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں نکاح کرنے والے فریقین یعنی میاں بیوی کی رضامندی معتبر ہے، خواہ ولی موجود ہو یا نہ ہو۔ ان فقہا کے نزدیک اس عورت کی رضامندی میں ولی کی رضامندی کو مشروط نہیں مانتے۔ والثانی، یہاں سے دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ یعتبر فیہ رضا الاولیاء فقط وفی کل واحد من هذین الضربین مسائل اتفقوا علیہا ومسائل اختلفوا فیہا وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهَا قَوَاعِدَهَا وَأُصُولَهَا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں صرف ولی کی رضامندی معتبر ہے۔ ان دونوں اقسام میں کچھ متفق علیہ مسائل ہیں اور کچھ مختلف فی ہیں۔ یہاں ہم ان کے صرف اصولی اور بنیادی مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں میاں بیوی کی رضامندی کو معتبر مانا گیا ہے، خواہ ولی موجود ہو یا نہ ہو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں صرف ولی کی رضامندی کا اعتبار کیا گیا ہے، میاں بیوی کی رضامندی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ان میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں تمام فقہا نے اختلاف نہیں کیا اور کسی ایک مسئلے میں سب کی متفق رائے ہے، اور کچھ مختلف فی ہیں یعنی فقہا نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے، بعض فقہا کی کچھ اور رائے ہے اور بعض فقہا کی اس مسئلے میں کچھ اور رائے ہے۔ ایسے مسائل کو مختلف فی کہتے ہیں، اور وہ مسائل جن میں سب کا اتفاق ہو اس کو متفق علیہ مسائل کہتے ہیں۔ فنقول، ہم کہتے ہیں، اما الرجال البالغون الاحرار المالکون لامر انفسهم فانهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم فی صحة النکاح۔ مرد جو بالغ، آزاد اور اپنے معاملات کے مالک ہوں، ان کی رضامندی کو نکاح کی صحت شرط ماننے پر سارے علماء کا اتفاق ہے۔ یہاں سے ایک مسئلے کو بیان کیا کہ وہ مرد البالغون جو بالغ ہوں، الاحرار جو آزاد ہوں، المالکون لامر انفسہم جو اپنے نفس کے مالک ہوں، ایسے مردوں کے متعلق تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ اتفقوا، متفق ہیں تمام فقہا کہ نکاح کی درست ہونے میں ان کی رضامندی درست ہے۔ ان کی رضامندی کو نکاح کی صحت شرط ماننے میں سارے علماء کا اتفاق ہے۔ واختلفوا هل يجبر العبد على النکاح سیدہ والوسی مہجورہ البالغ ام لیس یجبر۔ یہاں سے ایک اور مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا مالک اپنے غلام کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وسی جو ہے وہ اپنے بالغ مہجور کو، ایسا بالغ جس کے تصرف پر پابندی ہو، نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقال مالک، امام مالک کی رائے یہ ہے، آقا اپنے غلام پر نکاح کے لیے جبر کر سکتا ہے۔ یجبر السید عبدہ علی النکاح، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، سید کا معنی ہوتا ہے آقا۔ آقا اپنے غلام کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، یہ امام مالک کی رائے ہے۔ وبہ قال ابو حنیفہ، اور یہی رائے امام ابو حنیفہ کی ہے کہ آقا اپنے غلام کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی کی رائے اس میں مختلف ہے، وہ کہتے ہیں لا یجبرہ، کہ آقا جو ہے اپنے غلام کو مجبور نہیں کر سکتا۔ والسبب فی اختلافہم هل النکاح من حقوق السید ام لیس من حقوقہ
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَبْرِ الْوَصِيِّ مَحْجُورٍ۔ یہاں سے اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک رائے کا اختلاف کیوں ہے۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ مالک کے حقوق میں شامل ہے یا نہیں ہے، اور یہی اختلاف وصی کے محجور کو مجبور کرنے کے سلسلے میں ہے۔ آیا نکاح کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے وصی کے حق میں یا مالک کے حق میں کہ وہ ان کا نکاح کرے، یا یہ ان کے حقوق میں شامل نہیں ہے؟ والخلاف فی ذلک موجود فی المذہب، خود مسلک مالکی میں بھی اس بات پر اختلاف ہے۔ وسبب اختلافہم هل النکاح مصلحۃ من مصالح المنظور له ام لیس بمصلحۃ وانما طریقه الملاذ وعلى القول بأن النکاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك۔ سبب اختلاف یہ ہے، وسبب اختلافہم، سبب اختلاف یہ ہے کہ آیا نکاح کا تعلق ان امور مصلحت سے ہے جن کی ذمہ داری وصی پر عائد ہوتی ہے، یا محض حصول لذت کا ذریعہ ہے، طریقہ الملاذ، یا محض حصول لذت کا ذریعہ ہے۔ وعلی القول بأن النکاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك، اور نکاح کو واجب ماننے کی صورت میں کوئی توقف اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو شخص نکاح کو واجب سمجھتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا النِّسَاءُ اللَّاتِي يُعْتَبَرُ رِضَاهُنَّ فِي النِّكَاحِ فَاتَّفَقُوا عَلَى اعْتِبَارِ رِضَا الصَّيِّبِ الْبَالِغِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالصَّيِّبُ تُعْرِبُ عَن نَفْسِهَا إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ۔ گزشتہ پیراگراف میں مالک اور وصی اپنے غلام یا بالغ مہجور کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسی طرح مردوں کے متعلق جو آزاد بالغ مرد ہیں ان کی رضامندی کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے خواتین کے متعلق گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ وہ خواتین جن کی رضامندی نکاح میں معتبر ہے، اس سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے، فاتفقوا، علماء کا اتفاق ہے علی اعتبار رضا الصیب البالغ، کہ بالغ شوہر دیدہ خاتون کی مرضی معتبر ہے، یعنی اس کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک خود اس کی رضامندی موجود نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَالصَّيِّبُ تُعْرِبُ عَن نَفْسِهَا، شوہر دیدہ اپنی رائے کا اظہار خود کرے، شوہر دیدہ خاتون اپنی رائے کا اظہار خود کرے، الا ما حُكِيَ عن الحسن البصری، البتہ اس سلسلے میں امام حسن بصری نے اختلاف کیا ہے۔ واختلفوا فی البکر البالغ وفی الصیب الغیر البالغ ما لم یکن ظہر منها الفساد۔ گزشتہ سطر میں یہ بات ہے جو شادی شدہ شوہر دیدہ خاتون ہے، بالغ ہے، اس کی رضامندی معتبر ہوگی اور تمام فقہا کا اس میں اتفاق ہے۔ یہاں سے دوسرے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو خاتون بالغ ہو مگر کنواری ہو، یا بالغ تو نہ ہو مگر شوہر دیدہ ہو، اس کے متعلق کیا حکم ہوگا، اور ان سے کوئی فساد بھی ظاہر نہ ہوا ہو، یعنی بدکاری وغیرہ۔ یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وقت تلفو کہ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایسی خاتون بکر جو کنواری ہو، البالغ اور بالغ بھی ہو، اسی طرح وہ خاتون جو شادی شدہ ہو، السیب شادی شدہ ہو، الغیر البالغ لیکن بالغ نہ ہو، اس کے متعلق فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغُ، یہاں سے وہ کنواری جو بالغ ہو اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ فقال مالک والشافعی، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں، وابن ابی لیلہ، اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، للابی فقط ان یجبرها علی النکاح، بالغ کنواری لڑکی کے بارے میں امام مالک، امام شافعی اور امام ابن ابی لیلہ کی رائے یہ ہے کہ اسے صرف باپ نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ للابی، اب کا معنی ہوتا ہے والد، ان یجبرها علی النکاح، نکاح پر مجبور کر سکتا ہے صرف والد۔ بالغ کنواری لڑکی کو صرف باپ نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام ابن ابی لیلہ کی یہ رائے ہے۔ وقال ابو حنیفہ، یہاں سے دوسرے فقہا کی رائے کو بیان کریں اس مسئلے کے بارے میں کہ جو کنواری لڑکی ہو اور بالغ ہو۔ وقال ابو حنیفہ والثوری والاوزاعی وابو ثور وجماعۃ لا بد من اعتبار رضاها، امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام اوزاعی اور ابو ثور اور اسی طرح ایک جماعت کی رائے یہ ہے لا بد من اعتبار رضاها، کہ کنواری لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، یعنی اس کو کوئی نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، خود اس کی رضامندی کا اعتبار بھی ہوگا،
اور یہ رائے کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی، امام ثوری کی، امام اوزاعی کی اور امام ابو ثور کی، اور اسی طرح ایک اور فقہا کی جماعت۔ ووافقهم مالک فی البکر المعنسۃ علی احد القولین عنہ۔ یہاں سے امام مالک کے ایک قول کو ذکر کر رہے ہیں کہ امام مالک نے اپنے ایک قول کے مطابق طویل عمر تک شادی سے محروم کنواری لڑکی البکر المعنسہ، البکر المعنسہ کا معنی یہ ہے، البکر کا معنی ہے کنواری، معنسہ کا معنی یہ ہے کہ جو عمر رسیدہ ہو جائے، جس کی شادی تو نہ ہوئی ہو لیکن کنواری ہو، عمر رسیدہ ہو۔ امام مالک نے کیا کیا ہے؟ ایسی کنواری کے متعلق امام مالک کہتے ہیں کہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اور اس اختلاف کا سبب کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔